تقریباً 10 سالوں سے میں نے یہ چمن بنایا. یہ ویران جگہ تھا. پھر اس میں یہ نرسریاں 4 نرسریاں ادھر میں نے بنائی اور رحمان بابا کے نام سے خیراتی نرسری بنائی. ادھر میں پودے پیدا کرتا ہوں، لوگوں کو مفت دیتا ہوں. میں نے چاہا کہ کوئی ایسا کام کروں ریٹائرمنٹ کے بعد جو مخلوق خدا کے فائدے کے لیے ہو. تو میری زندگی کا نچوڑ ہے. پودے پہ میں نے ریسرچ کی. میں یہ جان گیا کہ پودا جو ہے اس میں کائنات کی زندگی ہے. اگر پودا ہے تو ہم بھی ہوں گے، اگر پودا نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہوں گے. کوئی جی روح چیز نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا انتخاب کیا. پھر میں نے یہ کتاب لکھا پالوشن پہ. پالوشن جو کہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے پوری دنیا میں. پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پالوشن میں تو آپ کتاب لکھے تو لیکن اس کا علاج بھی بتائے. تو علاج پودا ہے. پھر مجھے یہ جگہ مل گیا. یہاں میں نے ایک چمن بنایا، پورا باغ بنایا، ہر قسم کے پھل کے پودے تھے ادھر. اور پھر اس میں نے نرسری بنائی. 10 سالوں سے میں یہاں کام کر رہا ہوں. اس طرح میں چاہتا تھا میرے کہ ہر اسکول میں، کیونکہ میں ایجوکیشن افسر رہا تھا، ہمارے بہت سارے اسکول میں بہت ساری جگہ ہے. تو میری کوشش بنی کہ میں ڈی او صاحب سے ملا کہ میں ادھر ایک ہر اسکول میں جو بڑا اسکول ہے اس میں ایک نرسری بناؤں، تاکہ چائنا کے طرز پہ یہ پودے ہر ایک بچہ جو ہے نا اپنے گھروں میں لگائے اور ہر ایک بچہ اپنے اس پودے کا حفاظت بھی کرے پالوشن کی روح سے. اس کے علاوہ بہت سارے پودے. یہ 2017 میں حج پہ جا رہا تھا تو میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملا اور بہت سارے پودے میرے ساتھ پڑے تھے. اس کو میں نے اپنا کتاب حوالے کیا اور اس کو میں نے کہا کہ تمہارا پشاور یعنی یہ 3000 شہروں میں دوسرا نمبر آلودہ شہر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ پودے نہیں ہیں. اس کو میں نے کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، ہزاروں پودے میرے پاس پڑے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ پودے کسی کے حوالے کریں تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے. پھر ڈپٹی کمشنر صاحب اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں خود آؤں گا. پھر 2017 میں وہ ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ادھر اور ٹاؤن 1 ٹاؤن 2 ٹاؤن 3 سب کو انفارم کیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے تقریباً 1,500 ہزار پودے ٹاؤن 1 ٹاؤن 2 اور ٹاؤن 3 کو دے دیے. ابھی آگے تو میرا اپنی زندگی کا تو پتہ نہیں ہے. ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بس یہ ایک نرسری ہے، اس میں میرے مریدین ہیں. اگر وہ چلانا چاہے تو چلائیں گے، نہیں ہے تو بس یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور میرا وہ ارمان جو دوسرے ضلعوں میں نرسریاں بنانے کا وہ تو رہ گیا ہے. بس جو کام تھا میں نے ہزاروں پودے میں نے تقسیم کیے ہیں. ماشاءاللہ اللہ اس کو قبول کرے. اور یہ فن جو ہے نا یہ بچپن سے میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا پودے لگاؤ اپنے کھیتوں میں. تو میں نے اپنے کھیتوں میں ہزاروں پودے میں نے لگائے ہیں. اور ایک والد صاحب کی طرف سے یہ انسٹرکشن تھی کہ بیٹا پودے لگاؤ لیکن پھر اس کا نہیں پوچھنا کہ کون لی گیا ہے. دیکھو ہر انسان تقریباً 6.5 ٹن سال میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے. تو اللہ نے یہ کائنات ہمیں بہت خوبصورت دی ہے. ہماری تخلیق سے پہلے بہت سارے مخلوق تھی، تو تخلیق سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ بہت اچھا ماحول دیا، لیکن اس ماحول کو ہم نے اس پیٹ کی خاطر خراب کیا اور کارخانے بنے، یہ بنے وہ بنے، تو ماحول ہم نے گندا کیا. اس لیے ابھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور یہ گرمی جو بہت زیادہ ہے، جو پولوشن زیادہ ہے، جو بیماریاں زیادہ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم پودے لگاتے نہیں ہیں. اس طرح ہمارا دھیان نہیں ہے، اس طرح ہمارا سوچ نہیں ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کم از کم ایک درخت لگائے تاکہ اس گھر کا آکسیجن پورا کرے. اگر گھر میں پودے کا وہ درخت کا جگہ نہیں ہے تو پھر میری طرف سے
یہ عوام کے لیے انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 5 گملے لگائے، ان گملوں میں وہ پھولوں کے پودے لگائے، اور اپنے آکسیجن کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کا خرچہ جو ہے وہ میں اپنی جیب سے، اپنی پینشن سے، اگر زیادہ ضرورت پڑے، ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا اپنا اسپتال ہے، اس طرح میری بچیاں وہ بھی ایجوکیشن میں ہیں، تو میری مدد کرتے ہیں۔ میری طرف سے تمام مخلوق کو، بنی نوع انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے کم از کم اپنے آکسیجن کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر پودے لگائے، درخت لگائے، تاکہ اس کا آکسیجن پورا ہو۔ نہیں ہے تو جگہ نہیں ہے تو پھر گملے لگائے، پودے میں دے سکتا ہوں، گملے وہ لائے، تاکہ وہ کم از کم اپنا آکسیجن تو پورا کرے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ پیٹ تو ہے، بغیر پیٹ کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر سانس کے، بغیر آکسیجن کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ پیٹ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔